علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہے باری تعالیٰ، جو دعائیں ہم نے مانگی اور جو مانگنے سے رہ گئے تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے حق میں اس کو قبول فرما۔ رمضان کا مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں محروم نہ رکھنا۔ اے باری تعالیٰ، اس رمضان کے مہینے میں جن کو تو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے، اس لسٹ میں ہمارا بھی نام رکھ لینا۔ اے اللہ، تو ہم سے اپنی رحمت کا معاملہ کرنا، ہمیں بخش دینا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دینا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دینا، قرآن ہمارا عمل بنا دینا، ہمیں چلتے پھرتے قرآن کے نمونے بنا دینا۔ ہمیں کچھ بھی بول کے نہ بتانا پڑے، قرآن ہمارے عمل سے جھلکے ہمارا عمل اس کی گواہی دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اس قابل کر دے، ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو قلب سلیم عطا فرمایا، صحیح سالم دل، اپنے لیے خالص، شرک سے بیزار، بالکل ویسا ہی ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ چلیں آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے جب ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خطاب بنی اسرائیل کو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ساری دنیا کے لوگوں سے بھی خطاب ہے، اس لیے کہ قرآن ہم میں سے ہر ایک کے نام ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ذکر ہے، تو جو نصیحت اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کر رہے ہیں وہ نصیحت ہمیں بھی کی جا رہی ہے۔ اور بہت ساری خرابیاں جو اس بنی اسرائیل قوم میں تھیں وہ منوعاً ہماری قوم میں بھی ہیں، تو ہمیں اس آئینے میں اپنا آپ دیکھنا ہے، اپنا آپ سنوارنا ہے۔ جو غلطیاں اور جو نافرمانیاں بنی اسرائیل قوم نے کی، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو بتایا تھا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور انہی کی اولاد اسرائیل کہلائی۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں بنو اسرائیل، جب ہم نے عہد لیا تھا، اللہ سے عہد لیا تھا، یاد رکھیں وہ عہد جو اللہ کے نام کے ساتھ پختہ عہد کیا جائے اس کی اللہ نے باز پرس کرنی ہے، تو ہمیں سوچ سمجھ کے عہد کرنے چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے تکیہ کلام کے طور پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، اس طرح کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، لیکن
بعض اوقات انسان واقعتاً اللہ کو ضامن بنا کر کسی بات کا عہد کرتا ہے تو اس کو پھر اس عہد کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا۔ کس بات کا عہد لیا تھا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک ظلم عظیم ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ اس کے سوا اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، کہ ماں باپ جنہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دے کے اولاد کو پروان چڑھایا ہوتا ہے، وہ اپنی خود زندگی کو تکلیف میں ڈال کے اولاد کے لیے آسائشیں مہیا کرتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک اف لفظ ہے، اس کو بھی قرآن میں منع کیا گیا کہ اف بھی نہیں کہنا، اور تو بالکل بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، اور یہ لفظ جو ہے اف وہ بھی نہیں کہنا کہ کہیں غصے میں تمہارے منہ سے نکل جائے، یا کبھی تم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو تو ان کے کام کو کرنا تمہارے لیے مشکل ہو اور تم اس طرح کی باتوں کا اظہار کرو، تو اللہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بدلے میں نیکی کرنا، تو احسان ہوتا ہے بدلے سے بڑھ کے دینا، تو ہمیں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر اگلے والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی بات کی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، کہ کسی کی بھی اگر ہم مدد کرتے ہیں نا تو گہرا اجر ہے۔ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو ہمیں دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ پھر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک، کہ جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا، ہمیں اپنے آپ کو وہاں پر رکھنا ہے کہ جو ہم سے نیچے کے لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، آیا ہم ان کو بھی اسی طرح عزت دیتے ہیں جس طرح ہم ہم پلہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا آپ چیک کرنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر اگلی بات ہے لوگوں سے بھلی بات کہنا، اچھی بات کی نصیحت کرنا، کہ یا تو انسان اچھی بات کہے یا پھر چپ رہے، یہی بہتر ہے اس کے لیے، کہ منہ سے صرف اچھی بات نکالے، حق بات نکالے، اللہ کی بات نکالے، کہ انسان کے لیے وہ ٹائم حسرت بن جائے گا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا۔ تو ہمیں اپنے اوقات کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے اوقات کو صرف اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنا ہے، ہمیں اپنے نفس کی غلامی سے نکلنا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا غلام بنا لے، خالصتاً اپنا غلام، ہمیں ہمارے نفس کے لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ پھر ہے نماز قائم کرنا، کہ جب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی بات کی، کہیں بھی پڑھنے کا حکم نہیں آیا، قائم کرنے کا حکم آیا۔ قائم کب ہوتی ہے؟ جب وہ پوری کی پوری ہو، 5 وقت کی، نہ صرف 5 وقت کی نماز بلکہ اس کے ٹائم پہ اس کی ادائیگی اور سنت کے مطابق اس کی ادائیگی، اس کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے، اور ہر حال میں کوشش کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کو خوبصورت کر کے اس کے ہر رکن کو احسن طریقے سے سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ ادا کریں، کہ واقعتاً ہمیں ایسا محسوس ہو، ہم ایسا سمجھیں کہ جیسے واقعتاً ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہیں۔ کہ انسان اپنی نگاہ کو سجدے کی نگاہ پہ فوکس رکھے، اور جب تک انسان اپنی نگاہ کو سجدے کی نگاہ پہ فوکس رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی نظر ادھر ادھر ہٹتی ہے اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ نظر جو ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہ شیطان کی جھپٹ ہے جس سے وہ نماز میں اپنا حصہ لیتا ہے، تو ہمیں اس کے چالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی نظر سجدے کی جگہ میں فوکس رکھنی ہے تاکہ شیطان ہماری نماز میں سے اپنا حصہ نہ لے سکے۔ کہ اللہ کے رسول نے بتایا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں پورے کا پورا حصہ لیتے ہیں، جیسے 10/10، کسی کا 8، کسی کا 7، کسی کا 6، کوئی 5 اور کوئی 2 اور کوئی 1، اور کوئی خالی ہاتھ
صرف اس کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے اور نماز سے اس کو بالکل کوئی بھی اجر نہیں ملتا۔ جب ہم نماز کو اس کی وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس کے رکن میں سکون نہیں ہوتا، خشوع نہیں ہوتا، اپنا ہمارا مکمل دھیان نہیں ہوتا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے نہیں پڑھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ نماز ہمارے حق میں گواہی نہیں دیتی بلکہ ہمارے خلاف حجت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تو ہمیں ہماری نمازوں کے ایسے نقصان سے بچا لینا، نماز ہمارے حق میں حجت بننے والی ہو، نہ کہ ہمارے خلاف۔ اور زکوٰۃ دینا مال کو پاک کرنے والی چیز ہے۔ زکوٰۃ ہر حال میں ہمیں اس کا حساب رکھنا ہے کہ سال کے اندر جس مہینے میں بنتی ہے، صرف ہم رمضان کا انتظار نہ کریں، جب ہماری زکوٰۃ کے نکلنے کا ٹائم ہو، چاہے وہ رمضان سے علاوہ مہینے ہو، ہم ضرور اس کا باقاعدگی کے ساتھ اس کی ادائیگی میں فکر مند ہوں اور اس کو جلد سے جلد ادا کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ ہم آج کو کل اور کل کو اگلے دن پہ ٹالتے رہیں، بلکہ اگر ہمارے لیے یکمشت جیسے اکٹھی دینی مشکل ہو تو ہم پورے سال میں بھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکال سکتے ہیں اور اپنی اماؤنٹ جو ہمیں پتہ ہے کہ ٹوٹل کتنی ہے اس کے مطابق ہم اس کی ادائیگی کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔ پھر دوسرا عہد اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، وہ کیا عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، خون نہیں کرنا، اور نہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنا۔ اور تم نے اس بات کا اللہ سے عہد لیا تھا، اقرار کیا تھا، اور تم خود اس پر گواہ تھے۔ تو پھر وہ اس عہد کو بھی بھول گئے جس کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانقاہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی ہو کہ تم اپنے نفسوں کو، اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو۔ ہوا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے اطراف کے جو یہودی قبائل تھے، انہوں نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں اوس اور خزرج سے حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر جنگ ہوتا تو دونوں کے یہودی قبیلے جو حلیف قبیلے ہوتے تھے وہ اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں نمود ازماں ہو جاتے۔ یہ فعل صریح طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا اور وہ جانتے بوجھتے کتاب اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مگر لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے جنگی قیدی دوسرے یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تھے تو جو غالب قبیلہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا اور مغلوب جو قبیلہ ہوتا وہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا تھا۔ اس فدیے کے لین دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے کتاب اللہ سے استدلال کرتے تھے۔ گویا وہ کتاب اللہ کی اس اجازت کو تو سر آنکھوں پر رکھتے تھے، لیکن
جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے، مگر اس حکم کو ٹھکرا دیتے تھے کہ آپس میں جنگ ہی نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی برادری کے لوگوں کو اب ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی کو بے گھر کر دینا اس کے گھر سے کتنا بڑا ظلم ہے، اور ان کے خلاف پھر جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، کہ قرآن کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے عمل میں کوئی ایسی بات تو نہیں جس میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں۔ ہمیں اس آیت کے آئینے میں اپنا آپ دیکھنا ہے، اپنا آپ سنوارنا ہے، اور اپنے عمل کی فکر کرنی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں اور اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوں۔ ہم اللہ کا ہمیشہ، اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیرے عذاب سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اول تو ان کے گھروں سے نکالنا ہی پہلے سرے سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا، تو پھر تم کیا کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ تو دیکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ شدید ترین کہہ رہے ہیں تو اس کی شدت میں کمی کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شدید ترین عذاب، جہنم کا عذاب جان کا لاگو ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ وہ عذاب تو جان کا لاگو ہے، ہر طرف سے موت گھیرے ہوئی ہوگی لیکن موت آئے گی نہیں۔ تو ہم اللہ کی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جس کو اللہ شدید کہہ دیں اس کی شدت میں کتنی شدت ہو سکتی ہے، شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی شدید تر آگ ہوگی، اور اس میں جلنا، مستقل جلنے کا عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، دائمی عذاب۔ تو اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت کے وارثین میں شامل فرمانا، اور جہنم کے عذاب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ تو ان کی اس بات کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک آیت قرآن کے ایک حصے پر اپنی کتابوں میں سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو، تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب۔ تو اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی اگر ہم کتنی بھی اون کر لیں، وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، کہ اللہ کے پاس 1000 سال کا دن ہے، اور ہماری اس دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، اور آج ہم دیکھتے ہیں عمر کی جو ریشو ہے 50 سے 60 کے درمیان، اور عموماً ینگسٹر جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو اگر اللہ کے پاس 1000 سال کا دن ہے تو اس کے مقابلے میں ہماری 40، 50، 60 سال کی زندگی کتنی تھوڑی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو 60 سال کی عمر دی گئی اس پر حجت تمام ہو گئی، پھر اس کے پاس کوئی عذر نہیں کہ وہ اللہ کو دے سکے۔ اللہ نے اس کو اتنی عمر دی تھی جس میں وہ چاہتا تو اللہ کی ہدایت پر عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا تھا، اور نیک عمل کر کے اللہ کی رضا کو پا سکتا تھا، جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی۔ تو ہم وہاں اللہ کو کوئی حجت پیش نہیں کر سکیں گے۔ تو دنیا کا فائدہ کتنا بھی زیادہ ہو، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ دنیا بہت کم ہے، آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ آخرت دائمی ہے، اس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی یا تو خوشحالی ہے جنت کی صورت میں،
اللہ کی رحمت ہے جنت کی صورت میں یا پھر اللہ کا عذاب ہے جہنم کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آخرت بیچ کے دنیا کی زندگی خرید لی، دنیا کے جو ظاہری اور جلد ملنے والے جو فائدے ہیں ان کو انہوں نے فوقیت دی اور آخرت اپنی بیچ ڈالی۔ تو کتنا برا نقصان انہوں نے سودا کیا۔ تو پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی سزا میں نہ تو کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یہیں پر ہم اپنا لیسن کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔